السلام علیکم آل مسلم یوتھ، میں سید محسن علی راؤ۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ بل کیا ہے اور اس کی مخالفت کیوں کی جا رہی ہے؟ بظاہر تو یہ خواجہ سراہوں کے حقوق کے لیے 2018 میں پیش کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی رکن شیریں مزاری نے سب سے پہلے اس کو پیش کیا اور قومی اسمبلی کے اندر یہ کہا کہ کوئی بھی شخص یا عورت اس کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی خواہش کے مطابق اپنے جینڈر کو بدل سکے۔ لیکن اس ٹرانسجینڈر ایکٹ بل کی آڑ میں پاکستانی حکومت کیا کرنے جا رہی ہے؟ پاکستانی حکومت ہم جنس پرستی کو پروموٹ کر رہی ہے اور کھلم کھلا اس شک کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ 18 سال سے زائد کوئی بھی شخص اپنی جنس کو تبدیل کر سکتا ہے۔ نادرا آفس کے اندر کوئی بھی عورت جا کر یہ کہے گی کہ مجھے مردوں کی سی فیل آ رہی ہے تو نادرا کو اس چیز کا پابند کر دیا گیا ہے کہ وہ اس کو جینڈر میں مرد لکھیں گے، اور کوئی بھی مرد جا کر یہ کہے کہ مجھے عورتوں کی سی فیلنگ آ رہی ہے تو نادرا والے اس چیز پر پابند ہیں کہ وہ اس کو عورت لکھیں۔ اب اس چیز کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ جب شناختی کارڈ یا آپ کے کاغذوں کے اندر ایسی چیزوں کو لکھا جائے گا، اب کوئی لڑکی اگر لڑکی سے شادی کرتی ہے تو اس کو صرف اپنا جینڈر بدلنے کی ضرورت ہے۔ اب اس کو کیا کرنا ہوگا کہ قانونی جواز سے وہ صرف نادرا آفس جائے گی اور اپنا جینڈر بدلی کرے گی۔ وہ کسی اگر لڑکی سے شادی کرتی ہے تو ان میں سے ایک لڑکا ہو گیا اور ایک لڑکی ہو گئی قانونی اعتبار سے، جبکہ دونوں بظاہری طور پر اور ظاہری طور پر دونوں کی دونوں لڑکیاں ہیں۔ اور اسی طرح لڑکے کے معاملے میں ہے، اگر کوئی بھی شخص جا کر یہ کہتا ہے کہ میں لڑکی بننا چاہتا ہوں تو نادرا والے اس چیز کے پابند ہیں کہ وہ اس کو لڑکی لکھیں، اور اس طرح مرد اور مرد کی شادی اور عورت کی شادی کو پاکستان کے اندر کھلم کھلا پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کا قانون جس کے اندر یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی ایسا قانون جو کہ اسلامی اقدار کو پامال کرے، شریعت مقدسہ کے خلاف جائے، یا پھر وہ فیصلہ جو قرآن سے متصادم ہو، اس فیصلے کو پاکستان کے اندر جواز ہی نہیں بنتا کہ اس کو قانونی اہمیت دی جائے۔ لیکن بدقسمتی اس حد تک ہے ہماری آج کہ ہم نے ایسے لوگوں کو آج اپنے اوپر مسلط کر لیا، ایسی حکومت کو اپنے اوپر مسلط کر لیا جو کہ مغربی غلامی میں اس حد تک بڑھ گئے کہ پاکستان جیسے اسلامک ملک کے اندر ان کو یہ بل پیش کرنا پڑا، اور جہاں کہیں بھی یہ لعنت یعنی ٹرانسجینڈر ایکٹ نافذ ہے وہاں پر ایک میڈیکل بورڈ کو تشکیل دیا جاتا ہے، جو بورڈ انسان کو یہ بتاتا ہے یعنی وہ مرد ہے یا عورت ہے، اس کے اندر کتنے مردانہ جراثیم پائے جاتے ہیں اور کتنے زنانہ جراثیم پائے جاتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ پاکستان کے اندر اس چیز کو بھی رد کر دیا گیا۔ بس آپ کو نادرا جانا ہے اور نادرا جانے کے بعد آپ کو اپنا جنس تبدیل کرنے کی کھلم کھلا آزادی ہے۔ اس بل کو نافذ ہوئے 4 سال ہو گئے، اور ان 4 سالوں کے اندر 40,000 سے زائد لوگوں نے اپنا جینڈر تبدیل کرایا۔ اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ قوم لوط کے عمل، مردوں کی ہم جنس پرستی ہے۔ میں جب اس ٹاپک پر ریسرچ کر رہا تھا میں حیران ہو گیا کہ قرآن کریم کے اندر قوم لوط کا ذکر اتنا زیادہ ہے، لیکن اب پاکستان یہ کیوں کر رہا ہے؟ دراصل ہم قرب قیامت کے بہت زیادہ نزدیک حصے کے اندر زندہ ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم آپ حضرات کے سامنے شیئر کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ قرب قیامت سے پہلے انسان قبر کے پاس سے گزرے گا تو وہ یہ خواہش کرے گا کہ کاش اس قبر کے اندر میں ہوتا، اور یقین مانے یہ دور وہی ہے، کیونکہ انسان فتنوں سے بچ نہیں سکتا۔ وہ یہی سوچے گا کاش میں اس دنیا کے اندر نہ ہوتا،
تو میں ان ساری برائیوں سے بچ جاتا۔ اور اس چیز کو کھلم کھلا اس حد تک پروموٹ کر دیا گیا کہ جو عورت مارچ ہوا تھا پچھلے سال، اس کے اندر گے لوگوں نے اپنے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے۔ یار یہ کس حد تک ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ ہمارے ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلام کا تو اب اس گورنمنٹ کے اندر تصور ہی نہیں ہے، اور جمہوریت وہ مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ اگر جمہوریت کا سہارا لیا جاتا تو یہ بل کبھی پاس نہ ہوتا، کیونکہ پاکستان کے اندر، پاکستان کے آئین کے اندر یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جو بھی قانون شریعت مقدسہ اور قرآن پاک سے تصادم کرے وہ بل کبھی بھی قومی اسمبلی کے اندر پاس نہیں ہو سکتا۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر ضرب لگائی جاتی ہے اور قادیانیوں کو یہ سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کہ وہ بھی مسلمان ہیں۔ اور اب اس حکومت نے اس قدر حد کر دی کہ فرانس کے اندر کھلم کھلا جس میکرون نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی تھی، گستاخی کرنے کے بعد وہ اپنے اس قول پر بھی ڈٹا رہا اور وہ کہنے لگا کہ مسلمانوں کے حالات آج کل اچھے نہیں، اس وجہ سے مسلمان ہمارے خلاف ہیں۔ اس میکرون سے ہمارا وزیر اعظم ملتا ہے۔ کوشش کریں کہ جتنی جلدی اس ظلم کے خلاف آپ اٹھیں گے، آپ کو اتنی کم قربانیاں پیش کرنی ہوں گی۔ جتنی دیر سے آپ اس ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے، قربانیاں اتنی ہی زیادہ دینی ہوں گی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ تو میں ملوں گا انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔